جی دوستوں کیسے ہیں؟ شمشیر بے نعام کے ایک اور قسم میں خوش آمدید۔ ہم بات کرتے ہیں خالد بن ولید کے مدینہ کے سفر میں، جب وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور اسلام کے ایک ایسے سپہ سالار بننے والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ وہ ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے تھے اور ماضی کی یادیں ان کا ذہن میں چل رہی تھی۔ انہوں نے اٹھے اور انہوں نے دری جھاڑی اور گھوڑے کے زین کے ساتھ باندھ کر اس پہ سوار ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ان کے ذہن میں یادوں سے خالی نہیں کر پا رہے تھے، ان کے ذہن میں مدینہ پہنچ جاتا تھا، لیکن ان کے ذہن ان کے ساتھ ساتھ ماضی کی یادیں اتنی زیادہ تھی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان کو یاد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا لیا تو ان کو خیال آتا تھا کہ حضرت آپ کے ذہن میں کیا کیا الفاظ لوگوں نے کہتے تھے اور آپ کے لوگ کیسے تنگ کیا کرتے تھے قریش مکہ۔ ان کو یاد ہے کہ میں نے اپنے باپ و چچا کو بھول نہیں سکتی، ہندا نے کہا تھا، اور کیا میں لخت جگر کو بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی، یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے، میں حمزہ علی کو نہیں بخشوں گی، یہ ہندا نے اس ٹائم کہا جب کہ غزوہ بدر میں ان کو ایک بدترین شکست ہوئی اور کفار مکہ اس کے زخم کو ابھی تک بھول نہ پائے تھے۔ اور ہندا کہہ رہی تھی کہ وہ میرے باپ، میرے چچا، میرے بھائی کے قاتل، بیٹے کے قاتل ہیں، میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا خون گرم آ رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اپنے بیٹے کا خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے، یہ سب سے پہلا کہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے آئندہ لڑنے کے قابل نہ چھوڑوں گا۔ مشہور مورخین لکھتے ہیں کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں سے زیادہ تر سردار وہ تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا۔ سب انتقام کے ارادے لے کے اکٹھے ہوئے۔ کیا مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا میرا اپنا بیٹا مر گیا، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے اور وہ اس بات میں متفق تھے کہ مسلمان بدر کس کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے اب کوئی بھی اپنے گھر نہیں بیٹھ رہے گا۔ خالد نے کہا بدر میں ہم صرف اس لیے ذلیل ہوئے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیجا جو قریش کی عزت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرا باپ بھی قریش کی عزت کو خیال نہیں تھا؟ ابو جہل کے بیٹے نے کہا، برہم ہوتے ہوتے کہا کہ قریش کی عظمت کا خیال کیا؟ تم کہاں تھے ولید کے بیٹے؟ تمہیں اس بات کا خیال نہیں تھا کہ قریش کی عزت کا برہم تم نے بھی رکھنا ہے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا خالد تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے، ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا خدا۔ خالد نے کہا ہم اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو ختم نہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے گھوڑے کی قسم، میرے خون کی گرمی میری آنکھوں جلا رہی ہیں، ان آنکھوں کو مسلمان کا خون ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ پھر کہو گا کہ اب سردار آگے ہوں گے اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا وہ جو سردار ہوگا میں اس کا حکم کا پابند رہوں گا۔ اگر میں سمجھوں گا کہ سردار نے مجھے ایسا حکم دیا جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ خالد نے کہا سب اس نے متفق ہو کے ابو سفیان کو سردار مقرر کیا۔ اس سے کچھ روز پہلے ہی اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ مکہ کے باشندوں خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا، اور اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے۔ جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 دینار منافع کمایا۔ قافلے کی واپسی کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، ایک مقام پہ قافلے کو گھیر لیا، لیکن وہ ایسی سرزمین تھی کہ ابو سفیان نے ایک آدمی ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خد و خال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا۔ خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینہ کی طرف چل رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت جب قریش انتقام کی اسکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تو ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا سنائی دے رہا تھا، اگر تم اپنی سرداری مجھے دی ہے۔ ابو سفیان نے کہا اگر تم نے مجھے اپنا سردار بنایا ہے تو میرے فیصلے کی پابندی تم پہ لازم ہوگی۔ میرا پہلا فیصلہ ہے کہ ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا جائے گا اور میں تقسیم نہیں کروں گا۔
اور اسے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ میں کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ دوسرا، میرے خاندان کو بھی یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے جواب دیا۔ پھر منظور ہے، ایسے ہی کریں، منظور ہے کی آوازیں اٹھیں۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ جنگ بدر میں ہمارے آدمی جو مارے گئے ان کے لواحقین کی آوازاری کی جائے، اور مردوں کو دھاڑے دھاڑے مارتے، عورتوں کو بینا کرتے میں نے سنا ہے، لیکن اللہ کی قسم کوئی آنسو نہیں بہائے گا۔ انتقام کی آگ سرد ہوگی جب ہم بدر کے مقتولین کا بدلہ لیں گے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی جائے گی، کیونکہ مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کا درجہ مقرر کیا ہے اور ان کا فدیہ 1000 سے 4000 درہم تک مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے بیٹھے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحات آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہوئیں، غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں پھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا۔ اس سے غصہ اس بات پہ آیا تھا کہ اجلاس میں طے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنی قیدی چھڑانے کے لیے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چوری مدینہ چلا گیا، فدیہ ادا کیا، اپنے باپ کو رہا کر لایا۔ اس کے بعد قریش کا کوئی نہ کوئی آدمی چوری چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کر لاتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد نے اپنا بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا، اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدیوں کو نہ کرا لیتے تو خالد بھی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے نہ جاتا۔ اپنے بھائیوں نے مجبور کیا کہ ولید کی رہائی کے لیے جایا جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھوکر مارتے ہوئے اس بات پہ آمادہ ہوا، لیکن اسے ایک خیال یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے تھے۔ آپ کے پیروکار یعنی کہ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ کیسے تھے، وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے۔ وہ اتنی جرأت و دلیری تو نہیں تھی کہ 313 کے تحت 1000 کے لشکر کو شکست دے سکے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کرے۔ انہیں ایک نظر دیکھ لوں، خالد نے سوچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا۔ وہ اپنے بھائی ہاشم کو ساتھ لے کر مدینہ کے لیے چل پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ اور اپنے ساتھ 4000 درہم رکھ لیے۔ اسے معلوم تھا کہ سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کے پاس جا کے اس نے بھائی کا نام لیا۔ ایک مسلمان نے جو قیدیوں کی رہائی اور فدیہ کی وصولی پہ مامور تھا کہا 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیہ میں کچھ رعایت ہو سکتی ہے۔ خالد کے بھائی ہاشم نے مسلمان سے کہا تم لوگ آخر میں ہم میں سے ہی ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بند ہیں، کیا تمہارے رسول سے بات کر سکتے ہیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ خالد گرج کے کہا میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پہ قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، یہ جتنا مانگتے ہیں انہیں دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ خالد اس نے درموں سے بھری ہوئی تھیلی مسلمانوں کے آگے پھینکی اور کہا گن لو، ہمارے بھائی ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور ہاشم کے حوالے کر دیا۔ تینوں بھائی اسی وقت مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں دونوں بھائی نے ولید سے پوچھا ان کی شکست کا باعث کیا تھا؟ انہیں توقع تھی کہ ولید جو کہ ایک جنگجو خاندان کا نوجوان تھا، انہیں جنگ کی فہم و فراست عرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اپنی خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا انداز ایسا تھا کہ اس کے ہونٹوں مسکراہٹ ایسی تھی کہ جیسے اس پہ کوئی پرسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے، قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہوں گے اور ہم ارد گرد کے قبائل بھی ساتھ ملا لیں گے اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، سارے عرب کو اکٹھا کر لو۔ خالد ولید نے کہا تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا، کیا بات ہے کہ میں نے ان کے قید ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا۔ پھر تم قبیلے کے غدار ہو، ہاشم نے کہا۔ غدار ہو یا تم پر اس کا جادو اثر کر گیا ہے؟ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد کے پاس کوئی نیا عقیدہ نہیں، نہ مذہب ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے، خالد نے کہا۔ ولید جیسے ان کی باتیں سنتا
سن رہا تھا یا نہیں سن رہا تھا، اس کے ہونٹوں پہ تو بسم تھی، وہ مڑ مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر وہ ایک رکے اور تینوں بھائی وہاں، رات گہری ہو چکی تھی، رات گزارنے کے لیے وہیں رکے، اور صبح اٹھے تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی غائب تھا۔ خالد اور ہاشم سوچ سوچ کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، وہ اصل مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہوں نے مدینہ سے ولید کے زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور باتوں پہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں ولید بن الولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ معرکہ رائے میں بھی اپنا نام پیدا کیا۔